حمی اللہ۔ دیکھیے حضرات محترم، وہ تاریخ بہت قریب آن پہنچی ہے جس کا تمام دنیا کو، تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پوری سال انتظار رہتا ہے۔ آنے والی جو تاریخ ہے مغرب کے بعد چینج ہو جائے گی، 27 رجب المرجب۔ یہ بہت ہی انوکھی، نرالی، برکت اور شان والی راتوں میں سے ایک اہم رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور بلا کر دیدار کروایا، اور اسی سفر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت انمول تحفہ ہے۔ یہ رب سے گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ایک وسیلہ ہے۔ نماز یہ تمام فرضوں میں سب سے اہم فرض ہے، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج میں جب تشریف لے گئے تب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آج کی رات دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آج کی رات ہم بیدار رہیں، جاگیں، عبادت کریں۔ جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ نمازوں کی ہم قضا کریں، کیونکہ نماز چھوڑنے کا گناہ وہ گناہ ہے کہ بغیر اس کو ادا کیے آپ کی ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ پہلے نمازوں کو ادا کیجئے جو چھوٹ گئی ہیں، پھر رب سے معافی مانگی جاتی ہے۔ یہ نہیں اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے، نماز روز چھوٹ رہی ہے، اللہ میری توبہ اور اللہ میری توبہ، ایسے کام نہیں چلے گا۔ جو نماز چھوٹ گئی ہیں ان کو پڑھنا ہے، اسے کہتے ہیں قضا نماز پڑھنا۔ قضا صرف فرضوں کی اور وتروں کی ہوتی ہے۔ جیسے عصر کی نماز چھوٹ گئی، مغرب کا ٹائم آ گیا، تب آپ 4 رکعت فرض پڑھیں گے۔ مغرب کی چھوٹ گئی، عشاء کا وقت آ گیا تو آپ 3 فرض پڑھیں گے خالی مغرب کے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ پتہ کیسے چلا کتنی چھوٹی ہیں، کتنی چھوٹی ہیں؟ تو ہر چیز کا سولوشن ہے میرے دوستو، ہر چیز کا حل ہے۔ آپ پکا ارادہ کیجئے کہ اے رب کائنات جتنی بھی نماز چھوٹی میں پڑھوں گا، پھر ایک آپ کاپی وغیرہ میں ڈائری میں لکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر کسی کی عمر ہے 25 سال، 25 سال عمر ہے، اب آپ اس میں 10 سال نکال دیجئے نابالغی کے، کیونکہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تب اس پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ جب تک بچہ نابالغ رہتا ہے اس پر شریعت کے حکم لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اب 10 سال نکال دیے، بچے 15 سال۔ ہر آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، اتنی چھوڑی ہوں گی، تو زیادہ سی آپ اپنے لکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر 10 سال کی قضا مان لی۔ اب 10 سال کی قضا ہے تو آپ اسے 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جیسے فجر میں آئے تو فجر کی قضا پڑھ لی، 10-15 منٹ پہلے آ گئے تو فجر کی قضا پڑھ لی۔ ظہر میں آئے تو ظہر کی قضا پڑھ لی، پہلے نماز جیسا ٹائم ہے جماعت ہے تو پہلے جماعت سے نماز پڑھ لی، اور خالی وقت میں پھر آپ نے ظہر کی 4 فرض پڑھ لی، عصر میں عصر کی پڑھ لی، مغرب میں مغرب کی پڑھ لی، عشاء میں عشاء کی پڑھ لی۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سوچا پہلے ساری فجر کی پڑھوں گا، پہلے 10 سال کی جو فجر کی مجھ پہ ہے وہ پڑھنی ہے، تو آپ فجر میں آئے تب بھی فجر کی پڑھ لیں، ظہر میں آئے تو ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی فجر کی قضا پڑھ لیں۔ آپ عصر میں آئے، عصر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھ لی، اس کے بعد جو وقت آپ کو ملا اس میں بھی فجر کی پڑھ لیں۔ مغرب میں آئے، مغرب کی فرض نماز پڑھ لی، جو وقت بچا وہ اس میں آپ فجر کی پڑھ لیں۔ ہر وقت آپ فرض کو چھوڑ کر فجر ہی فجر پڑھ لیں۔ ایک تو 2 طریقے ہو گئے۔ اب آپ کو جو آسان لگے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قضا کرنا ہی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہے نہیں، اس کا ہم سب کو حساب دینا ہوگا۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا اور پڑھ بھی رہے محنت سے اور زندگی نے وفا نہ کیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رب معاف فرما دے گا۔ آپ نے تو پختہ ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا سچے دل سے کہ میں ساری نمازیں پڑھوں گا۔ ہمارے پاس اتنا وقت بچتا ہے، اگر ہم موبائل والا ٹائم نمازوں میں لگا دیں، جتنا ہم موبائل پہ آج کل ٹائم خرچ کر رہے ہیں وہ والا ٹائم، موبائل والا ٹائم اگر ہم نمازوں کو دے دیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری تمہاری سب کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اتنا آج کل ہم لوگ موبائل پر وقت خرچ کر رہے ہیں، صرف موبائل والا وقت اگر دے دیں
اور جس کے دل میں مرنے کا خوف ہو، آخرت کا معاملہ ہو اور حساب و کتاب کا جس کے اندر دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہو، تو اس کے لیے راہیں نکل جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نماز ٹائم ہی نہیں ملتا، حضرت کیا کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جہنم کا ڈر ہوگا، اس کو آٹومیٹکلی ٹائم نکل جائے گا، سب کو ٹائم نکل جائے گا۔ تو آج کی رات جو بھی ہے، اس کے بعد پھر آپ سحری کھائیے اور دن کا روزہ رکھ لیجیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ہزاری روزہ لوگ کہتے ہیں کچھ، بہت بڑا ثواب ہے روزے میں۔ آپ سحری جو کھائیں گے 5:35 دلی کا ٹائم ہے، یہ 5:35 تک آپ سحری کھا سکتے ہیں، گھر میں ہی بتا دیں سحری کھائیں۔ بائی چانس دل میں پکا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا اور سحری میں آنکھ کھلی نہیں، تب بھی آپ، اگر آپ کے اندر جان ہے، طاقت ہے، دل آپ کا ہمت دے رہا ہے، تو آپ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ سحری کے ٹائم جاگ رہے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوا تھا، پھر بھی نہ کھائے تو اس میں گناہ ہے۔ آنکھ نہیں کھلی تو آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک روزہ چاہیں تو اور ملا لیں، 2 کر لیں۔ کل کو، پھر کل کے بعد پرسوں کو پیر شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ ایک پیر کا روزہ رکھ لیجئے اور ایک سنڈے کا روزہ رکھ لیجئے۔ کل تو ویسی چھٹی ہے، تو آپ قرآن شریف پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے باتیں کریں، اکیلے میں کونے میں بیٹھ کے 2 آنسو بہا کے، یا رب کائنات میں بہت دنوں تک تجھ سے الگ رہا، میں دور رہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطیاں ہو گئیں، پاپ ہو گئے مجھ سے، تو وہ بڑا مہربان رب ہے، بہت مہربان رب ہے۔ یہ رات بڑی خاص رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی سیر کرا دی، ساری کائنات۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، بیچارے اللہ تبارک تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور باتیں کرتے کرتے پھر عرض کیا، یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا صاف صاف، لن ترانی، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ حضور تحسین ملت فرماتے ہیں، لن ترانی نصیب موسیٰ تھی، لن ترانی نصیب موسیٰ تھی، اور ان کو جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ لن ترانی نصیب موسیٰ تھی، ان کو جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ وہ سرے طور خود گئے، لیکن طور کے پہاڑ پہ گئے ملنے کے لیے خود موسیٰ علیہ السلام، وہ سرے طور خود گئے، لیکن عرش پہ یہ بلائے جاتے ہیں۔ وہ سرے طور خود گئے، لیکن عرش پر یہ بلائے جاتے ہیں۔ جانے میں اور بلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جانے میں، خود جانے میں اور بلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اچھا ایسا کرو، میں طور پہاڑ پر اپنا تھوڑے سے نور کی جھلک ڈالوں گا، اگر تم نے وہ پہاڑ دیکھ لیا تو اب بعد میں آگے کا مسئلہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے یا اللہ۔ رب کائنات نے طور پہاڑ پہ اپنے تھوڑی سی نور کی جھلک ڈالی، طور پہاڑ جل کے خاک ہو گیا۔ آج بھی اس پہ گھاس نہیں اگتی ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، مگر اس تھوڑی سی چمک نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں اتنا نور پیدا فرما دیا کہ 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ رات کی اندھیری میں کالی چیٹی کو کالے پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ وہ ذرا سی چمک جو پہاڑ پہ اللہ نے ڈالی تھی، اس چمک سے یہ برکت ملی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اندھیری رات میں 50 کلومیٹر دور سے ہاتھی نہیں، چیونٹی، کالے پتھر پہ کالی چیونٹی کو موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے کہ رب کائنات نے اپنے قرب خاص میں بلایا، 7 آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے آگے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ بڑی برکت والی، بڑی عظمت والی رات ہے، جو قدر جانے سو جانے، جو اس میں جاگے رب کائنات اس کی قسمتوں کو بیدار فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات آج کی رات مسجد میں یا گھر پہ جہاں بھی ہمیں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعليه الكرام نبيه الكريم بارك وسلم صلاة وسلام